اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے اپنے لیے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور اسامی استعمال کیے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پر قرآن کی جو بعض صفتیں بیان کی جاتی ہیں، مثلا کہا جاتا ہے قرآن کریم یا کہا جاتا ہے قرآن مجید اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ان کے حوالے سے مختصر وضاحت۔ قرآن کو کریم کیوں کہا گیا؟ خود قرآن نے بعض مرتبہ اپنے لیے اس لفظ اور اس صفت کا انتخاب کیا ہے۔ مثلا کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون کے اندر ہے، محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے۔ کریم کا معنی لغت میں کسی بھی چیز کا قیمتی ہونا، اس کا ارجمند ہونا، بلند مرتبے کا ہونا، اسے لغت میں کہا جاتا ہے کریم ہے۔ یہ مثلا وہ احجار کریمہ ایک لغت میں استعمال ہوتی ہے، احجار کریمہ یعنی وہ نادر پتھر کہ جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے احجار کریمہ۔ قرآن میں بھی مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جماد، نبات، انسان، فرشتہ، عرش، یہاں تک کہ خود ذات خداوند متعال کے حوالے سے بھی اس لفظ کو بطور صفت استعمال کیا گیا ہے۔ اب اسی معنی کو جو لغوی اس کا معنی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو کریم کہا گیا، اس کتاب کو کریم کی صفت کے ساتھ متصف کیا گیا، چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بلند مرتبہ اور مقام کا حامل ہے، انتہائی ارجمند کتاب ہے، اور اس کتاب کی برکات اور خیرات لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کتاب کو کریم کہا گیا۔ اسی طرح سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کو مجید کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ بعض ہم کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن نے 2 مرتبہ اپنے لیے اس صفت کا استعمال کیا۔ مثلا کہا قاف والقرآن المجید، یعنی قاف قسم ہے قرآن مجید کی، یا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ مجید کا جو لفظ ہے وہ مجد سے نکلا ہے، مجد یعنی وسعت کے معنی میں ہے، عظمت کے معنی میں ہے۔ یہ صفت رحمت کی وسعت کے لحاظ سے ذات الہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کو مجید کہنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی برکات انتہائی وسیع ہیں، یعنی برکت کے اندر چونکہ وسعت ہے، لہٰذا اس کتاب کو مجید کہا گیا۔ اس کتاب کا جو مجد ہے، اس کا مقام اور مرتبہ چونکہ بہت زیادہ بلند ہے، اس وجہ سے اس قرآن کو، اس کتاب کو مجید کی صفت سے متصف کیا گیا۔ اسی طرح سے بعض دفعہ قرآن کو کہا جاتا ہے عظیم، قرآن عظیم۔ قرآن کریم نے اپنے لیے ایک مرتبہ یہ صفت جو ہے استعمال کی ہے۔ مثلا قرآن کی جو آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 87، اس میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 مثانی کہ جس سے مراد سورہ حمد ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ عربی زبان میں عظیم کا جو لفظ ہے وہ صفت مشبہہ کہا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کے بڑا ہونے، اس کی عظمت کے معنی میں ہے۔ اس لفظ کی جو جڑ ہے وہ شاید عزم ہے۔ عزم عربی زبان میں عین ضا میم، عزم عربی زبان میں ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ جو مخلوقات ہڈی رکھتی ہیں، ان میں اگر آپ نے بڑا اور چھوٹا دیکھنا ہو تو ان کا تعلق ہڈیوں سے ہے، لہٰذا آثار قدیمہ میں جب آپ ایک بڑی ہڈی مثلا دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک بڑا حیوان تھا، بڑا جانور تھا۔ یہ لفظ شروع میں اس طرح کے حصی معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جہاں پر ہڈی اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو جو ہے اسی سے عظیم کہا گیا، لیکن بعد میں اس لفظ کے معنی میں وسعت دی گئی اور معنوی امور میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا، لہٰذا ہر اس چیز کو جو ہے جس کی عظمت بڑی ہو، جس کا مقام بڑا ہو، جس کا مرتبہ زیادہ ہو، اس کو اس کی عظمت کہا جانے لگا اور اس چیز کو عظیم کہا جانے لگا۔ قرآن کو عظیم کہنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے، جو علم الہی کا ایک مرتبہ ہے، اس لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ انتہائی بلند ہے۔ اور دوسری وجہ، قرآن انسان کے تکامل میں اور انسان کی ترقی میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس اہمیت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے قرآن کو عظیم کہا گیا۔ ایک اور صفت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو قرآن کو عزیز کہا گیا۔ صرف ایک آیت کے اندر قرآن کریم کے اندر آیا ہے انہو لکتاب عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے اس میں کوئی باطل بات جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔
خود خدا کی صفات میں سے بھی ایک صفت عزیز ہے، خدا کو عزیز کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ارض عزاز، یعنی وہ زمین جو انتہائی سخت ہو، دشوار ہو، غالب ہو، شکست ناپذیر ہو، نفوذ ناپذیر ہو، اس زمین کو ارض عزاز کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں، عزیز کے مقابلے میں، ذلیل وہ ہے جو نرم ہو، جو نفوذ پذیر ہو، چیزیں اس کے اندر جائیں، شکست پذیر ہو، اس کو ذلیل کہا جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کو عزیز کہنے کی شاید وجہ یہ ہو کہ یہ کتاب نفوذ ناپذیر ہے، یعنی کوئی بھی باطل مطلب اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جہاں پر عزیز کی صفت لائی ہے وہاں پر کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، بس اس کتاب کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی باطل مطلب داخل نہیں ہو سکتا۔ یا شاید قرآن کو عزیز کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کتاب کے جو مطالب ہیں وہ اتنے محکم ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ ناقابل شکست ہیں، کوئی بھی اس کتاب کے جو مطالب ہیں، مندرجات ہیں، ان کو غلط اور باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک اور صفت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کو مبین کہا گیا، یا بیان، بینات، تبیان، بینات جیسی متعدد صفات سے اس کتاب کو متصف کیا ہے۔ مثلا کہا گیا ھذا بیان للناس ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، مبین یعنی واضح کرنے والا، بیان واضح اور روشن ہونے کے معنی میں ہے، جبکہ تبیان اور بینہ روشن کرنے کے معنی میں ہے۔ اب قرآن کو بیان، تبیان اور مبین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب راہ سعادت کے لیے لازم جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انسان کے لیے روشن اور واضح کر دیتی ہے۔ تبیان لکل شیء سے مراد ہر اس چیز کی وضاحت ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے لازم اور ضروری ہے، جسے روشن کرنا قرآن کی شأن ہے، یعنی انسان کی ہدایت سے متعلق جتنے بھی امور۔ بس یہ روش کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن کو کہا کہ تبیان لکل شیء، تو اس کتاب کے اندر تمام چیزیں، یہاں تک کہ سائنسی امور اور اس طرح کی باتوں کو بھی قرآن سے نکالنے کی جو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ روش ایک غلط روش اور غلط طریقہ ہے۔ قرآن اگر تبیان ہے تو اپنے حساب سے ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، لہٰذا ہدایت سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان سب کی وضاحت اور ان سب کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کتاب کو کتاب مبین کہا، تبیان کہا گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔